دکھانے کے لیے کہ ہم ان کے جو لڑکے ہیں مرد ہیں ان کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. اور فرعون نے قتل کتنے کیے؟ بہت سارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت کچھ نجومیوں نے فرعون سے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک آدھ سال میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر تیری بادشاہت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو اس وقت بھی فرعون نے قتل کیے. اور اب یہ دوسری مرتبہ جب جادوگر مسلمان ہو گئے اور فرعون کا جو نام لیوا تھے وہ کم ہونے لگے اور فرعون کی بے عزتی ہونے لگی، تو اس وقت اس نے پھر دوبارہ، تو تفسیری روایتوں میں ہے کہ اس نے تقریباً 90,000 یا 15,000 بچوں کو قتل کیا ہے بنی اسرائیل کے. 15,000 یا 90,000 اتنے سارے بچوں کو اس نے قتل کیا. تو اس نے کہا سنقتل ابناءہم، کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. لیکن ایک عجیب بات ہے، اکبر الہ آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے عجیب شعر کہا ہے، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اللہ اکبر. بہت کالج کے بارے میں انہوں نے خطرناک شعر کہا ہے، اور آج ہم کالج کے برے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے انہوں نے یہ شعر کہا. کیا کہا؟ کہ فرعون نے بلا وجہ بچوں کو قتل کیا اور بدنام ہو گیا. وہ کالج کھول دیتا تو سارے بنی اسرائیل گمراہ ہو جاتے، اس کے بن جاتے. یوں قتل کر کے بچوں کو وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. جیسے انگریزوں نے کیا کہ یہاں مشرقی لوگوں کو، پورے مسلمان اصل ٹارگٹ تھے لیکن جتنے مشرقی لوگ ہیں ان کو سب کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے انگریز لوگ، تو انہوں نے کیا کیا؟ کالج شروع کر دیے. اور کالج میں جو نصاب ہے، جو نظام ہے، وہ پورا انگریزوں کا ہے. جو نصاب اور نظام، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، سبجیکٹ، وہ سب ان کے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 100 سال کے بعد جو ہے وہ دنیاوی تعلیم اور کالجوں کا یہ اثر ہوا کہ اب لوگ تو ہیں مشرقی، اس طرف کے رہنے والے، اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، لیکن ذہن سب کے سب انگریزوں کے جیسے ہو گئے. دل و دماغ پر انہوں نے قبضہ کر لیا. دل و دماغ بدل دیے، ذہن بدل دیے، سوچ بدل دی. سب کے سب اپنے مذہب سے بیزار ہو گئے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، سب کو انہوں نے اپنے مذہب سے ہٹا دیا. مذہب سے ہٹا دیا، اپنے مذہب کے جو بڑے ہیں ان سے بدگمان کر دیا، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے اور اپنا کام کر دیا. کالج کی تعلیم جو ہے بری تو نہیں ہے، اس سے منع تو نہیں کرتے ہمارے علماء کرام، لیکن اس سے پہلے بچوں کو عقائد، ایمان، کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور خاص طور سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچوں کو نواقض ایمان سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ آج کے زمانے میں یہ حضرت نے تقریباً 100 سال پہلے یہ بات کہی ہے، اور آج یہ خاص طور سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی کہ ہم لوگ بچوں کو جو ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ تو سکھاتے ہیں. وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، 8 چیزوں سے وضو، لیکن ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ نہیں سکھاتے. تو نواقض ایمان سکھانے کی ضرورت ہے. کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جائے گا، ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، یہ بچوں کو بچپن سے اگر ان کے ذہن میں ڈال دیا جائے. اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات کی اہمیت، خود مذہب اسلام کی اہمیت، پھر نبیوں کی زندگی ان کو پڑھ کر سنائی جائے، خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو بچپن میں پڑھ کر سنائی جائے، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی زندگی، پھر یہ بچے کو چھوڑ دو، وہ اسکول میں جائے، کالج میں جائے، وہ کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ہم بچوں کو نہ عقائد بتاتے ہیں، نہ ایمان کی چیزیں، نہ کن چیزوں سے ایمان ٹوٹتا ہے وہ بتاتے ہیں.
کورے کاغذ ہیں اور ان کو کالج میں بھیج دیا، اسکولوں میں بھیج دیا. تو یہ بچے پھر کیا ہو رہے ہیں؟ غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے، انسان سب ایک ہی ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ غیر مسلم سے شادی کریں گے، شادی کرتے ہیں، قرآن کا حکم ہے کہ کسی مشرک مرد اور مشرک عورت یا غیر مذہب والوں سے اسلام میں شادی جائز نہیں ہے. اگر کوئی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر کر رہا ہے تو وہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو کر کافر ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں پہلے سکھانا ضروری ہے. عقائد، ایمانیات، اور کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں نبیوں کی زندگی، خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، یہ بچوں کو بچپن سے گویا کھول کر پلا دی جائے، ان کو خوب اس کی مکمل تعلیم دی جائے، پھر وہ جائیں. جس کو علامہ اقبال نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جاؤ، باغات میں جیسے گھومنے کے لیے، تفریح کے لیے جاتے، کہیں بھی جاؤ. پہلے زمانے میں چرخ اور آج کے زمانے میں ایروپلین کہیں گے. کہیں بھی اڑنا ہے اڑو، کسی بھی پلین میں بیٹھو، کچھ بھی کرو، بس ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کو مت بھولو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو. عام طور پر یہ دنیاوی تعلیم سے یہی دو نقصان سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنی حقیقت بھول جاتا ہے. اگر صحیح دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے اور اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کر لی تو کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کو بھول جائے گا اور دوسرے اپنی حقیقت بھول جائے گا کہ میں مٹی سے پیدا ہوا. اس کے اندر عاجزی نہیں رہے گی. انسان نہیں، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا اس میں. عام طور پر جو صحیح، جن کے پاس دین نہیں ہوتا اور وہ ڈائریکٹ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ دو چیزیں یاد رکھو، بس اللہ کو مت بھولو کسی بھی قدم پر، کسی بھی جگہ، اور اپنی حقیقت مت بھولو کہ ہم کیا ہیں. تو خیر، کالج اور دنیاوی تعلیم کے نقصانات میں سے سب سے بڑا، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر بچوں کی بچپن سے صحیح تعلیم نہ ہو، ان کو ایمان اور دین کی باتیں نہ بتائی جائیں اور ڈائریکٹ وہ تعلیم حاصل کر لیں تو وہ ڈائریکٹ اسلام سے ہی بدظن اور بدگمان ہو جاتے ہیں. اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں شک اور شبہ اور سوالات ان کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جواب نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ مذہبی چھوڑ دیتے. سب سے پہلی چیز ہے. اور جو دیندار گھرانے کے بچے ہیں بچپن سے، یعنی انہیں بھی مکمل تعلیم نہیں ملی دین کی، ایمانیات کی، عقائد کی، وہ لیکن ان کا گھرانہ دیندار ہے، اور ایسے بچے کالج میں اور اسکول میں چلے گئے تو ان پر بھی نقصان ہوتا ہے. ان کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ دین اور دنیا کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھوری تعلیم ہے ان کے پاس، دین کی مکمل تعلیم نہیں ہے، ایمان اور اسلام کے بارے میں مکمل ان کی تربیت اور پرورش نہیں ہوئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ دیندار گھرانے کے ہیں ان کے ماں باپ اور گھر کا ماحول دین کا ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے، دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیں گے کہ دین کا خانہ الگ، دین مسجد تک ہے، دین عبادتوں تک ہے، باقی دکانوں میں، بازار میں، اسکولوں میں، گھروں میں، وہاں دین کا کیا مسئلہ ہے. یہ عیسائیوں والی سوچ، یہودیوں والی سوچ آ جائے گی کہ مذہب کا تعلق صرف مسجد سے ہے، عبادت خانوں سے ہے، عبادتوں سے ہے، باقی بازاروں میں اور معاشرت میں، رہن سہن میں، گھروں میں، کاروبار میں، اس میں دین کی کیا ضرورت ہے. یہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے. اور تیسرا نقصان شرم و حیا، یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر بچپن سے ان کی صحیح تربیت نہ ہو اور وہ چلے جائیں کورے تو شرم و حیا، کیونکہ مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں عام طور پر اسکولوں اور کالجوں میں، تو اس سے جو ہے نقصان یہ ہوتا ہے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. اور شرم و حیا کتنی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ جب حیا تیرے اندر سے نکل جائے پھر جو چاہے کر لے. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جب تیرے اندر سے حیا اور شرم نکل جائے
تو پھر جو چاہے کر لے. آدمی حیا ختم ہو گئی پھر وہ ہر گناہ کر لے گا. تو کالج کا اگر بچپن میں صحیح تربیت نہ ہو اور کالج میں چلا جائے تو یہ 3 بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں. اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ہی شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ دین کو چھوڑ دے گا. یا پھر دیندار گھرانے کا بچہ ہے تو وہ مذہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، دین کو 2 حصوں میں 2 خانوں میں بانٹ دے گا. اور تیسرے شرم و حیا، جو بہت اہم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے دین میں، شرم و حیا، یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا پہلے علاج کر لیں بچوں کے اندر. یہ 3 چیزیں پہلے بھر لیں ان کے اندر، تاکہ وہاں کے برے ماحول کا اثر نہ ہو. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی.